شاداب کا مختصر انٹرویو تھا جس میں شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اسے فوج میں آنے کا خیال کیسے آیا۔ کیا بچپن سے یہی شوق تھا یا بعد میں بڑے ہو کر سوچا؟ جواب میں شاداب نے عقیدت سے بتایا تھا، مجھے فوج میں آنے کا مشورہ میری ایک بہت پیاری اور عزیز ہستی نے دیا تھا۔ اگر وہ مجھے بر وقت راہ نہ دکھاتی تو نہ جانے اس وقت میں کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ مستقبل کا میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دراصل میں ایک لاابالی اور غیر ذمہ دار نوجوان تھا جس کا زیادہ وقت پٹھانوں کی روایتی دشمنیوں اور بدلہ لینے کے طریقوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا تھا یا پھر آوارہ گردی کرتے ہوئے۔ میرے آج کے مقام کی ذمہ دار وہی ہستی ہے جو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرا یہ مقام، عزت، شہرت اسی ہستی کی مرہون منت ہے۔ پھر شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی زندگی کے اب اور کیا مقاصد ہیں۔ جواب میں شاداب نے کہا تھا، میری زندگی کے صرف 2 مقصد، میں ایک اپنے وطن عزیز کے لیے چپے کی حفاظت کرتا ہوں اور دوسرا اپنی محبت کو حاصل کرنا جس کو اب تک میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنا نہ سکا۔ اس نے صاف صاف کہا تھا، اگرچہ میرا جسم اور ذہن میری وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر ہوتے ہیں لیکن میرا دل میری محبت کے پاس ہوتا ہے۔ پروموشن کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں شاداب نے کہا تھا، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 7 سال انتظار کیے بغیر مجھے نیا رینک مل گیا، مگر اصل خوشی مجھے اسی دن حاصل ہوگی جب میں اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی باتیں سیاچین کے سخت محاذ کے بارے میں، ہمیں وہاں کے موسم کے بارے میں، پہنے جانے والے مخصوص لباس اور کھائی جانے والی خوراک کے بارے میں تھی۔ مضمون اور انٹرویو پڑھتے ہی مجھے لگا تھا کہ جیسے اب وہ کسی وقت بھی مجھ سے ملنے آ سکتا ہے کہ وہ اہم ہستی میں ہی تھی۔ میرا جی چاہا یہاں سے فوراً کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں وہ مجھے کبھی نہ پا سکے، جہاں اس کا سامنا ہونے کا خوف نہ ہو، مگر اس طرح تو بات بگڑ سکتی تھی۔ وہ اپنی راہ سے پھر بھٹک سکتا تھا اور میں نے جو محنت اس پر کی تھی اسے ضائع ہوتے نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس دن میں نے سوچا، بلکہ میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے ملنے آیا تو مجھے کیا کہنا ہے شاداب سے، مگر ابھی تک کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ تاہم اب کھلتی بند ہوتی آنکھوں سے میں سوچ رہی تھی کہ جو 1-2 دن مجھے اتفاق سے مل گئے ہیں، اب مجھے مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کا جواب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ اور یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ حالانکہ چائے پینے کے بعد مجھے نیند کم ہی آتی تھی۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزرا تھا، بس نیند ہی میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ پوری طرح آنکھ کھلی تو پتہ چلا کوئی بیل پر انگلی رکھ کر بھول چکا ہے۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میں نے خوف زدہ نظروں سے کلاک کی طرف دیکھا۔ 1 بج رہا تھا۔ بیل انٹرکام تھی۔ میں نے بیڈ کے پیچھے دیوار سے ریسیور اتار کر پوچھا، کون ہے جناب؟ دروازہ کھولنے کا پروگرام ہے یا فوت ہو جاؤں یہاں اس سرد اور طوفانی موسم میں؟ شاداب کی زندگی سے بھرپور آواز آئی اور میں اچھل پڑی۔ اف، نہ جانے کب سے باہر کھڑا ہے۔ میں نے ریسیور بھی ٹھیک سے نہ رکھا تھا اور بغیر کچھ اوڑھے، جوتا پہنے، چابی اٹھا کر دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور فضا میں پھیلے اندھیرے میں ہلکی سی سفیدی دیکھ کر وہیں رک گئی۔ پھر پہلے من کی لائٹ آن کی، پھر باہر آئی تو میرا اندازہ درست نکلا۔ بارش کے بعد برف باری شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں آتے ہی مجھے سخت سردی کا احساس ہوا۔